AI itself stands for artificial intelligence, جس کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو somewhere on the lines of مصنوعی ذہانت کی اس میں ہو. جیسے آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں کچھ سوچ سمجھ کے کسی on the basis of some experience you have اور جو آپ کے پاس knowledge ہے اس کی بیسس پہ we have created, ہم نے ایک ایسا طریقہ کار ایجاد کر لیا ہے جس میں مشین ہمارے بہاف پہ یا ہماری ان پٹ پہ وہ فیصلے لے سکتی ہے, جس کا مطلب کہ مشین نے ذہانت کا وہ لیول اچیو کر لیا ہے جہاں پہ وہ انسان کے طرز پہ, انسان کی طرح نہیں لیکن انسان کے طرز پہ فیصلے لینے کے قابل ہو گئی ہے. کہ میرے ذہن میں, میرے اوپینین میں اے آئی جو ہے وہ امبریلا فیلڈ ہے. وہ امبریلا کور کرتی ہے مشین لرننگ کو, ڈیٹا سائنس کو, بگ ڈیٹا کو. اب اس میں ریسنٹلی انکلوژن ہو گئی ہے سائبر سیکیورٹی کی. اے آئی کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں یا سنتا ہوں یا جو ایکسپیرینس بھی کر رہا ہوں تو مجھے نا اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے. جیسے وہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی تھی, اس ٹائپ کا سین ہوتا ہے کہ یار یہ تو کچھ ایسا ایک ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو کہ جو ہے نا یوں سیکنڈز میں سارے کام جو ہے وہ کر دیتی ہے. اب دیکھیں میں بیس پہ جاؤں تو 3 مین ٹائپس آف اے آئی میں ڈسکس کرتا ہوں. رائٹ. اور وہ کیا ہیں, ان میں سے سب سے پہلے آتی ہے جو نیرو اے آئی جس کو بولتے ہیں. اس کے اندر کوئی بھی ڈیٹا بیس نہیں ہوتا, آپ سمجھے اس کی برین نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو واٹ اٹ ڈز از کہ وہ سینسری انفارمیشن اسی وقت ہی لیتا ہے اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیسیجن کرتا ہے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ آتی ہے جس کو بولتے ہیں جنرل اے آئی. اب جنرل اے آئی جو ہے وہ دیٹ از دا کلوزسٹ ٹو ہیومن برین. ہیومن برین کی جو تھنکنگ کیپیبلٹیز ہیں وہ اسی کو سکھائی جاتی ہیں. اس میں آپ کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے, اس میں وہ آپ کی انفارمیشن سیو کرتا ہے اور اس ماڈل کے اوپر وہ آپ کے پریڈکٹیو ماڈلز نکالتا ہے اور ایکشنز لیتا ہے. اور جو تھرڈ کائنڈ ہوتی ہے وہ ہے سپر اے آئی. اچھا سپر اے آئی جیسے اس کا نام ہے نا, تو ظاہری بات ہے سپر انٹیلیجنٹ ہوگی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیومن کیپیسٹی سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, یعنی کہ ہیومن سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. نہ کر یار, تھوڑا سا ڈر لگا. اور او مائی گاڈ ایسا حقیقت میں ہے تو دس از سم تھنگ ویری ڈینجرس. بے شک بالکل. آپ دیکھیں کہ یہ وہ والا اسٹیج ہے جہاں پہ مشینیں جو ہیں وہ سیلف اویئر بھی ہو جائیں گی, جن کے اندر کانشنس آ جائے گی. آپ ایک مشین کو سب کچھ نہیں سکھا سکتے, تو جس چیز پہ آپ اس کو ٹرین کریں گے وہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو جواب دے سکتا ہے. ان میں سے دیکھیں ہم نے پاپ کلچر میں اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ہمیں فلمز نے, سیریز نے, سائی فائی جو ہم دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اے آئی کے ڈینجرز دکھا دیے ہیں. میں اگر بڑی فیمس اگر بات کروں تو ٹرمینیٹر سیریز جیسے ہے, اس میں وہ مشین جو ہے وہ فیوچر سے واپس آتی ہے پاسٹ میں اور وہ اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ اس کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے. ہم اے آئی کو بڑے ڈفرینٹ ایسے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں جو میڈیا نے ہمارے مائنڈز میں ڈال دیا ہے, سیٹ کر دیا. جب بھی کوئی تھریٹ بنتی ہے اس میں ایک لیول آف ایگزیجریشن ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اٹس اے کیپیبل وے آف سالونگ پرابلمس. تو کیا اس سے لوگوں کی نوکریاں افیکٹ ہوں گی؟ کوائٹ لائکلی ہوں گی. کس اسکیل پہ ہوں گی وہ کہنا مشکل ہے, لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ایسا کام ہے جس کے بارے میں ہم مشین کو سکھا سکتے ہیں وہ کام کرنا, تو وہ افیکٹ ہوگا. آپ نے اے آئی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے رادر دین اس کے کہ اے آئی آپ کو ریپلیس کر دے گی, کیونکہ ریپلیس اگر کرے گی تو دین اٹ ول کریٹ مور اپرچونیٹیز. تو وہ اس کو ایز اے تھریٹ کچھ پروفیشنز شاید لیتے ہوں یا شاید ان کو لینا چاہیے, لیکن میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے. اٹس این اپرچونیٹی, اور اپرچونیٹیز پہلے بھی آتی رہی ہیں ڈفرینٹ شکلوں میں. سیلف اویئر مشینز جو ہیں نا وہ ان کو انسانی انپٹ نہیں ریکوائرڈ ہے. اچھا. ان کو, اور وہ انسانوں سے ایک زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتی ہیں. کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب فار ایگزامپل آپ نے ایک مشین کو سکھایا ہے کہ یہ لیف ہے, یہ گرین کلر کا ہوتا ہے, اس کا اسٹرکچر یہ ہے, تو وہ فیوچر میں آپ کو اس کو بار بار لیف نہیں دکھانا, آپ نے اس کو 7-8 دکھائے ہیں, اب اس کے پاس سیو ہے انفارمیشن. وہ باہر کہیں پہ بھی کوئی اور بھی لیف دیکھتی ہے نا تو وہ ڈیٹیکٹ کر لے گی کہ یہ لیف ہے, جج کر لے گی. ٹھیک ہے, جج کر لے گی وہ لیف ہے. مشین کا بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ہم ایک اٹ سیلف جو لرننگ الگورتھم ہے وہ صرف یہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ کالے اور سفید میں کیا فرق ہے, یا ایک سیدھی لائن اور ایک گول دائرے میں کیا فرق ہے. ہم اس کو 100 سیدھی لائنیں دکھاتے ہیں اور 100 دائرے دکھاتے ہیں مشین کو, اور مشین کو ہم بتاتے ہیں کہ اب جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ سیدھی لائن ہے, اب جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ دائرہ ہے. جب ہم اس کو یہ 200 دفعہ دکھا دیتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب مشین نے یہ سمجھ لیا ہے, سیکھ لیا ہے
کہ سفید لائن کیسی ہے اور دائرہ کیسا ہے. تو آپ جیسے جیسے اس کو ایکسپیرینسز دیتے ہیں مشین کو, وہ چیزیں سیکھتا ہے. ڈیٹا کیونکہ ایک بہت لارج کوانٹٹیز میں پروڈیوس ہو رہا ہے, لیکن پرابلم اس وقت یہ ہے کہ وہ کچھ تھوڑے سے پرووائڈرز ہیں جن کے ساتھ پروڈیوس ہو رہا ہے. فار ایگزامپل جو آپ کا 80% ڈیٹا آج پروڈیوس ہو رہا ہے, جو پرسنلی آئیڈینٹیفائیبل ہے, جس سے سیکھا جا سکتا ہے کہ کون کس وقت اٹھتا ہے, کیا خریدتا ہے, کیا پہنتا ہے, وہ 80% آف دیٹ ڈیٹا از ود گوگل. تو یہ جو پلیٹ فارمز جن کے پاس اتنی ریچ ہے ان کی مونوپلی ہے, کیونکہ اب آپ میپس یوز کرتے ہیں گوگل کے, آپ ای میل یوز کرتے ہیں گوگل کا, تو وہ ساری انفارمیشن جو ہے, اور کیونکہ آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے اس سے, وہ آپ کے لیے چھوڑنا بھی مشکل ہے, اور اس پہ آپ کی ایک ڈپینڈنس ہے. دیر آر نو فری لنچز ان دس لائف. تو اگر آپ کو کوئی چیز فری آفر کر رہا ہے تو دیٹ مینس کہ دیر از سمتھنگ. So the fact کہ my Facebook account is free, it tells me کہ I am giving something to Meta or Facebook which is more expensive, which is more valuable than the services they are offering me. تو وہ کیا چیز ہے؟ میں ان کو پیسے تو نہیں دے رہا, لیکن میں ان کو انفارمیشن دے رہا ہوں. میں جب لاگ ان کرتا ہوں, کسی کو ایڈ کرتا ہوں, کسی کے ساتھ چیٹ کرتا ہوں, کوئی چیز خریدتا ہوں, کوئی اسٹیٹس اپڈیٹ کرتا ہوں, کہیں پہ چیک ان کرتا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے دوست احباب کو بتانا ہے کہ بھائی میں کسی بڑے ریسٹورینٹ میں گیا ہوں, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹا پوائنٹس کریٹ کرتی ہیں. فیس بک کو اس میں انٹرسٹ ہے. گورنمنٹس جو ہے نا ان کو یہ ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اسٹریم لائن کیا جائے اور کنٹرول کریں. دیکھیں اتھارٹی بنائیں جو باڈی جو کنٹرول کرے اس کو. جس دن GDPR انفورس ہو گیا, اگلے دن صبح جب آپ نے ویب سائٹس لگائیں, فیس بک لگایا, کوئی اور کاروبار لگایا, ویب سائٹ لگائی, تو اس نے آپ کو ایک پاپ اپ دیا. اس نے آپ کو کہا کہ میں آپ کی انفارمیشن اسٹور کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ اس سے راضی ہیں یا نہیں راضی. یس اور نو کی آپ کو آپشن دی, ایکسیپٹ آل اور اس طرح کی ایک آپشن آپ کو اکثر وہ پاپ اپ آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن اس سے آگے بہت کم لوگوں نے وہ پاپ اپ کھول کے دیکھا. پڑھا ہی نہیں لوگوں نے, تو ظاہری بات ہے. تو اس میں اس میں انہوں نے آپ کو بزنسز کو کہا کہ آپ اپنی جو کوکیز ہیں ان کو بریک ڈاؤن کریں, کہ جو اسینشیل کوکیز ہیں, نان اسینشیل کوکیز ہیں, مارکیٹنگ کوکیز ہیں, آپ اپنے یوزر کو بریک ڈاؤن دیں کہ یہ چیزیں ہم آپ کی اسٹور کریں گے, یہ چیزیں ہم اس وجہ سے اسٹور کریں گے, اتنے عرصے کے لیے اسٹور کریں گے, اور اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. لیکن کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم اور اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اس کو کھول کے دیکھے, تو لوگ زیادہ تر ایکسیپٹ آل کر کے آگے چل پڑے. دی اونلی تھنگ از جو جہاں پہ ایجوکیشن اور اویئرنیس ہم نے کہا کہ ضروری ہے, وہ یہ کہ جب بھی آپ انفارمیشن, جب آپ کوئی بھی ویب سائٹ یوز کریں, کوئی بھی اپلیکیشن یوز کریں, تو ایز لانگ ایز یو آر اویئر کہ آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے, اور اس رسپانسبلٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ آپ کی اگر پرسنلی آئیڈینٹیفائی, اس سے آپ کی شناخت ہو سکتی ہے, تو یو شوڈ بی کیئرفل. یو شوڈ نو کہ میری جو شناخت کے لیول کی انفارمیشن ہے یہ کون اسٹور کر رہا ہے, کیوں اسٹور کر رہا ہے, کتنے عرصے تک کرے گا, اور کس پرپز کے لیے استعمال کرے گا. اور اگر کوئی آپ کو لگے کہ غلط پرپز کے لیے استعمال کر رہا ہے, تو اپنے اندر ہمت پیدا کریں کہ اس ویب سائٹ کو, اس اپلیکیشن کو یوز کرنا چھوڑ دیں.